دی لینگویج آف قرآن کورس میں یہ ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے، اور یہ لاسٹ لیکچر ہے ہمارے کورس کا، بیسک لیول کا۔ فعل کے بارے میں ہم کچھ مزید ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی، اور یہ جو فعل ہے نا، فعل کے بارے میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایکسٹرا چیز ہے، اس کورس کے سلیبس میں شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی معلومات کے لیے، اور اگلا جو لیول ہوگا اس کا ایک آئیڈیا آپ کو دینے کے لیے کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل ہم نے دیکھا تھا کہ فعل جو ہے نا وہ 3 حروف پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے لفظ کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ، اور دوسرے لفظ کو عین کلمہ، اور تیسرے لفظ کو لام کلمہ۔ تو آپ اس کو فا لیٹر، عین لیٹر اور لام لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو فا کلمہ ہے نا اس پہ ہمیشہ زبر رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ زیر یا پیش نہیں آتی، ہمیشہ زبر آئے گی۔ اچھا، فا کلمہ پہ، فا لیٹر پہ ہمیشہ زبر آتی ہے، صحیح ہے؟ اور لام کلمہ پہ بھی ہمیشہ زبر آتی ہے، لیکن یہ جو بیچ والا ہے نا عین لیٹر جو ہے، اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے۔ بعض فعل ایسے ہیں جن میں جو عین لیٹر ہے اس پہ پیش آتی ہے، اور بعض فعل ایسے ہیں جن میں عین کلمہ پہ زیر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اب یہ جو فعل ہے، یہ جو لفظ ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، مطلب اس کی ہم 3 کیٹیگریز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی کیٹیگری کیا ہوگی؟ فعال، وہ فعل جن کے درمیان والے لیٹر میں، جن کے عین لیٹر پہ زبر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری ہے وہ فعل جن کے عین کلمہ پہ زیر آئے گی، اور تیسری کیٹیگری ہے وہ فعل جن کے درمیان والے لیٹر پہ پیش آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا دیکھیں، اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جسٹ انفارمیشن کے لیے، آپ نے نہ اس کو یاد کرنا ہے، نہ یہ آپ کے پیپر میں آئے گا، تو بس آپ اس کو صرف سن لیں اور سمجھ لیں، امید ہے آپ کو یہ دلچسپ لگے گا۔ تو اس کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ ذہب، وہ گیا۔ اب دیکھیں گے ان سب میں وہ یعنی ہوا کا ضمیر آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہوا اس میں انڈرسٹوڈ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ذہب، وہ گیا۔ کتب، کتبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے لکھا، ٹھیک ہے؟ اس نے لکھا۔ ضرب، اس نے مارا۔ اور قتل، اس نے قتل کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان جتنے بھی یہ فعل وربز جتنے بھی ہیں، ان سب میں جو درمیان والا لیٹر ہے، پہلے اور آخر پہ، یعنی فا کلمہ اور عین اور لام کلمہ پہ تو زبر ہی آتی ہے، لیکن ان کے بیچ والے لیٹر پہ بھی زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرے کچھ دیکھیں دوسرے کیٹیگریز کے۔ سمع، سمع، اس نے سنا، ٹھیک ہے؟ سمع، سنا۔ یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، سمع اللہ لمن حمیدہ، تو سمع، سنا، اللہ، اللہ نے، ٹھیک ہے؟ سنا اللہ نے۔ اسی جملے میں دیکھیں ایک اور اسی طرح کا لفظ آیا ہے، حمیدہ۔ حمیدہ مطلب تعریف کی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی فعل ہے، اور یہ اسی کیٹیگری میں ہے۔ اس کے جو حمیدہ، اس میں بھی دیکھیں جو درمیان والا لیٹر ہے، عین لیٹر اس کا، حمیدہ کا عین لیٹر کون سا ہے؟ میم ہے، حمیدہ، میم، تو میم پہ زیر آ رہی ہے اس میں بھی۔ اچھا، ایک اور دیکھیں، فہیمہ۔ فہیمہ یہ فہم سے ہے، ٹھیک ہے؟ فہم سے ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھا، وہ سمجھا، ٹھیک ہے؟ اور شریبہ، قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فَشَرِبَ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ٹھیک ہے؟ نہیں، فَشَرِبَ نہیں، فَشَرِبُوا ہے، وہ شریبو ہے۔ ہاں، تو شریبہ مطلب اس نے پیا۔ شریبہ یہ شربت آپ کہہ سکتے ہیں، شراب اس سے
اس لفظ سے یہ یاد رکھ سکتے ہیں. شراب آپ یاد رکھیں کہ عربی میں شراب کا مطلب ہوتا ہے پینے کی چیز. ہر پینے کی چیز کو شراب کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مشروب اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مشروب, وہ اسی سے نکلا ہے, شریبہ سے. ٹھیک ہے. شریبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے پیا. تو حفظہ, حفظہ اس نے یاد کیا. حفظہ یاد کرنے کو بھی کہتے ہیں, حفظہ محفوظ کرنے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے یاد کیا یا اس نے محفوظ کیا. تو فہیمہ سمجھا اور حافظہ یاد کیا. تو یہ ان سب افعال میں جو درمیان والا لیٹر ہے, جو عین لیٹر ہے, ان سب پہ زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے اور آخری جو ہیں وہ اسی طرح زبری ہے. اب تیسرا دیکھتے ہیں. اس طرح یہ جو تیسری کیٹیگری ہے نا, اس میں تھوڑے کم افعال آتے ہیں. اس میں ایک مثال اس کی آپ دیکھیں, بعودہ, بعودہ دور ہوا. ٹھیک ہے. بعودہ یہ دور ہونے کا معنی دیتا ہے. بعودہ وہ دور ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح کبورا, کبورا مقتن عند اللہ, اس طرح کی کچھ آیت ہے. یہ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کبورا وہ بڑا ہوا. ٹھیک ہے. قروبا جیسے بعودہ ہے, اسی طرح ایک اور لفظ ہوتا ہے قروبا, وہ قریب ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ الفاظ ہیں وربز. آپ اگر اس کو مزید دیکھنا چاہیں تو ہینڈ آؤٹس میں آپ کو پیج نمبر بتا دیتا ہوں, اس میں یہ سب دیے ہوئے ہیں وربز. ان میں اس کی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہینڈ آؤٹس کا پیج نمبر 6 ہے. تو اس میں آپ کو یہ بہت سی مثالیں اس کی مل جائیں گی. میں نے تو آپ کو یہ 3 کیٹیگریز بتائی ہیں, ویسے اس کی ہوتی ہیں کیٹیگریز 6. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اس میں مل جائیں گی. تو فعل کے بارے میں ہم نے اتنا ہی دیکھنا تھا, یہی کافی ہے ہمارے لیے. اچھا, یہ کل کا ٹاپک ہے جو رہ گیا تھا, جمع مکسر. آپ جانتے ہیں جمع مکسر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جمع سالم اور ایک ہوتا ہے جمع مکسر. جمع سالم وہ جمع ہوتے ہیں جن کے آگے واو نون لگا دیں تو وہ جمع بن جاتے ہیں. ان میں جو اصل لفظ ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے, وہ سالم رہتا ہے. جیسے مسلمن, مسلمون بن جائے گا. مسلم پورا ہے, آگے واو نون لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کافرن, کافرون, مشرکن, مشرکون, حامدن, حامدون. ٹھیک ہے. ساجدن, ساجدون, راکعن, راکعون. تو یہ اس میں جو اصل لفظ ہے نا, مذکر واحد والا جو لفظ ہے اصل, وہ ٹوٹتا نہیں ہے, وہ اسی طرح رہتا ہے. آگے صرف اس کے ایڈیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جمع سالم ہوتا ہے. اور کچھ جمع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جب وہ ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے وہ سٹینڈرڈز میں آتے ہیں, بہت سے وزن میں آتے ہیں. اور ہینڈ آؤٹس میں نے آپ کو پیج بھی دکھایا تھا جس میں وہ جمع آئے تھے. تو وہ جب ویسا جمع بنتا ہے نا تو وہ لفظ ٹوٹ جاتا ہے, یا اس کے بیچ میں کوئی لفظ گھس آتا ہے, یا اس میں سے کوئی لفظ ختم ہو جاتا ہے. جیسے قلم کی جمع ہے اقلام. اب دیکھیں اقلام, قلم کے بیچ میں الف آ گیا ہے, لام الف آ گیا ہے. صحیح ہے. اسی طرح کتابن کی جمع ہے کتبن, اس کے بیچ میں سے الف ختم ہو گیا ہے, کتبن. رسول کی جمع ہے رسول, اس میں سے واو ختم ہو گیا ہے. تو یہ جو اصل لفظ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جمع مکسر ہوتا ہے, جمع مکسر. تو اگر آپ کو یہ ابھی بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ پچھلا لیکچر دوبارہ سن لیں. ٹھیک ہے. تو جمع مکسر جو ہے نا, وہ ایک خاص بیہیویئر ہے اس کا, اس کو ایک خاص طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جب وہ عاقل اور غیر عاقل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ جو عدد کی تقسیم ہے, یہ ہم نے دیکھا تھا عربی میں جو عدد ہے یعنی کوانٹٹی, عربی میں جو اسم ہے نا, کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ہم اسے. اردو میں 2 حصوں میں کرتے ہیں نا, واحد جمع. انگلش میں بھی 2 حصوں میں کرتے ہیں, سنگولر پلورل. لیکن عربی میں ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے مفرد سنگولر, ایک ہوتا ہے مثنیٰ ڈوئل,
اور ایک ہوتا ہے جمع پلورل، ٹھیک ہے. تو جو جمع ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر، ٹھیک ہے. تو جمع مکسر جو ہے نا، یہ اب اس کو ہم دو حصوں میں مزید تقسیم کرتے ہیں، عاقل اور غیر عاقل. عاقل اور غیر عاقل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. عاقل کون کون سی چیزیں ہیں؟ انسان، جن اور فرشتے، یہ عاقل ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ باقی سب چیزیں غیر عاقل ہیں. صحیح ہے. تو جب ہم کسی یہ جو عاقل اور غیر عاقل ہیں، جیسے مثال کے طور پہ رسول، یہ عاقل ہے نا، ٹھیک ہے. تو رسول، اس کی جمع ہم بنائیں گے رسولن. اچھا، رجال، سوری رجل، ھذا رجل. تو کیا ہوگا جب ہم اس کو بنائیں گے، اس کی جمع بنائیں گے تو رجال، ولد، اولاد، یہ سب عاقل کی جمع ہے. صحیح ہے. اور غیر عاقل کی جمع مثال کے طور پہ کتاب غیر عاقل ہے، کتاب کی جمع بنائیں گے تو کتب. اگر ہم قلم کی جمع بناتے ہیں اقلام، بیتن کی جمع بناتے ہیں بیوتن، تو یہ غیر عاقل ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو چلیں ٹھیک ہے، اب یہ تو جمع ہے ان کی، لیکن ان کے ساتھ ہم الگ الگ، ان کو ہم نے الگ کیا کیوں ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں. جو جمع مکسر عاقل ہے نا، اس کے ساتھ مذکر یا مؤنث کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رجال، اب رجال ہے نا، تو ہم اسے، یہ مذکر ہوتا ہے مؤنث ہوتا ہے رجال؟ مذکر. مذکر ہے نا. ہم اسے کہیں گے ہؤلاء رجال. تو ہؤلاء رجال، ہؤلاء مذکر کے لیے اشارہ، اسم الاشارہ ہے، اور دوسرا آگے ہم نے رجال خبر استعمال کی ہے، ہؤلاء رجال، ٹھیک ہے. ہؤلاء بھی جمع ہے، رجال بھی جمع ہے. ہؤلاء مذکر کے لیے ہے اور رجال بھی مذکر ہے. یہ تو بالکل نارمل بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب باری آتی ہے نا غیر عاقل جمع کی، غیر عاقل جمع کی اور جمع مکسر کی، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں، یہ جمع مکسر کے لیے ہے، جمع سالم کے لیے یہ رول نہیں ہے. جب ہم استعمال کرتے ہیں نا جمع مکسر کو، تو اسے ہم ایسے سمجھیں گے کہ جیسے یہ مؤنث واحد ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمیں نارمل اگر رول جو ہے اس سے اگر ہم دیکھنا ہو، تو ہمیں کتبن، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کتاب مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بتائیں. کتاب مذکر ہے. کتاب مذکر ہے اور جمع کے بعد مؤنث. کتاب مذکر ہے، کتابن، ٹھیک ہے. اگر ہم نے کتاب ان کی صفت استعمال کرنی ہو تو ہم کیا صفت استعمال کریں گے؟ کتابن. مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ نئی کتاب، تو ہم کہیں گے کتابن جدیدن، جدیدن، نئی کتاب. جدید. تو اب دیکھیں کتابن بھی مذکر ہے اور جدیدن بھی مذکر ہے، دونوں ہو بہو ایک جیسے آئے ہیں، کیونکہ صفت اور موصوف بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب کتبن آ گیا نا، تو کتبن اب یہ کتاب کیونکہ غیر عاقل ہے اور یہ کتبن اس کی جمع ہے، تو اس کی جمع کو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ مؤنث واحد ہے. ہم اسے مؤنث واحد تصور کریں گے اور اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے. مثال کے طور پہ الکتاب جدیدن، یہ کتاب مبتدا ہے، جدیدن کیا ہے؟ خبر، ٹھیک ہے. یہ بھی مذکر ہے، جدیدن بھی مذکر ہے. لیکن جب الکتب ہو جائے گا نا، تو اب ہم یہ نہیں کریں گے، جدیدن کو بھی جمع نہیں بنائیں گے. جدیدن کی جمع ویسے ہوتی ہے جدودن، ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے الکتب جدودن، نہیں، بلکہ اب کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، یہ کتبن، الکتب یہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کو ہم مؤنث واحد کی طرح ٹریٹ کریں گے، مؤنث واحد سمجھیں گے اسے. تو اس لیے ہم نے جو اس کی خبر استعمال کی ہے نا، وہ مؤنث واحد ہے.
جدیدتن، جدیدتن، ٹھیک ہے، الکتب جدیدتن. یا مثال کے طور پہ الکتب کے پیچھے ہمیں کوئی اسم الاشارہ لگانا ہو تو کون سا اسم الاشارہ لگائیں گے؟ مؤنث واحد کے هذه. ہاں ہاذہ. اس کے پیچھے اگر ہم نے کوئی اسم الاشارہ لگانا ہو نا تو ہم ہاذہ کتبن بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کتبن ہے اسے ہم مؤنث واحد سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو عربی میں جو غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے، جمع مکسر ہوتی ہے، اسے مؤنث واحد سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک اور مثال دیکھیں. ھذا مصحف جمیل. یہ مصحف کسے کہتے ہیں؟ مصحف کہتے ہیں قرآن کریم کا نسخہ جو ہمارے پاس ہے کتاب کی شکل میں، اسے مصحف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ھذا مصحف جمیل، یہ خوبصورت مصحف ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم مصحف کو مصحف کی جمع بنا لیں، مصحف کی جمع ہوتی ہے مصاحف. ٹھیک ہے، ھذہ ھذہ المصاحف، یہ الف لام میں سے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے غلطی سے لگا دیا ہے. ھذہ مصاحف جمیلۃ. اب دیکھیں جمیل کی جمع ہم نے یہاں نہیں لگائی، یہ تو جمع ہو گیا ہے مصاحف، لیکن کیونکہ یہ غیر عاقل کا مؤنث تھا، غیر عاقل کا جمع تھا، تو اس سے ہم نے یہاں بھی ھذہ لگایا ہے، مؤنث واحد کی طرح ٹریٹ کیا ہے، اور یہاں بھی مؤنث واحد کی طرح ہی خبر لگائی ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو بس یہ اتنا سا ہی رول تھا. یہ بھی آپ اس کو ایک انفارمیشن سمجھ لیں اپنے لیے، عربی گرامر کی ایک ٹپ سمجھ لیں، اور اس کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جو مؤنث ہوتی غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے، جمع مکسر، اسے مؤنث واحد کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اب آتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف، کاؤنٹنگ. اب ہم کاؤنٹنگ سیکھنے والے ہیں عربی کی 1 سے 9 تک. ٹھیک ہے، 10 نہیں سیکھیں گے، 9 تک سیکھیں گے. اور یہ عربی کی کاؤنٹنگ بہت مشکل ہے، پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، آسان نہیں ہے. واحد اس کو کیا کہتے ہیں؟ 1 کو کیا کہتے ہیں؟ واحد. یہ خیر اس کے پہلے اس کو پورا لکھ لیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں 1 کو کیا بولتے ہیں. واحدن. واحدن. اگر یہ ایک ہو، مطلب کوئی مذکر ہو تو اسے ہم واحد بولیں گے، اور اگر کوئی مؤنث چیز ہو ایک تو اسے ہم کیا بولیں گے؟ اس کے آگے گول تا لگا دیں گے. واحدۃ. واحدۃ. اچھا، اسی طرح 2 اثنانی. اثنانی. اور اگر مؤنث ہو، 2 مؤنث ہوں تو اثنتانی. ٹھیک ہے، اثنتانی. 3 ثلاثہ. ثلاثۃ. 4 اربعۃ. 5 خمسۃ. 6 ستۃ. 7 سبعۃ. 8 اور 8. 9 تسعۃ. یہ 1 سے 9 تک کاؤنٹنگ ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو یاد کر لیں، اگر آپ کو شوق ہے یاد کرنے کا کاؤنٹنگ عربک کی تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہم اس کے رول دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے صرف کاؤنٹنگ بولی ہے نا. ٹھیک ہے، مطلب 1 سے 9 تک ہم نے کاؤنٹ کیا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹھیک ہے. تو لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ 1 قلم، 1 کتاب، 3 دن، ٹھیک ہے، 7 گائیں وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح اگر ہم ہم مثال کے طور پہ کہیں 4 کتابیں، تو یہ کیسے بولیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ جملے کیسے بولیں گے، یہ مرکبات کیسے بولیں گے، اس کو ابھی ہم سیکھنے لگیں. تو ہم جو ہم نے پڑھے ہیں، کاؤنٹنگ پڑھی ہے، اسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا حصہ ہے واحد اور اثنان کا، مطلب 1 اور 2. ٹھیک ہے، اس کو ہم الگ کیٹیگری میں رکھیں گے. اور جو 3 to 9 ہے نا، اسے ہم الگ کیٹیگری میں رکھیں گے، اور 10 سے آگے جو ہیں اس کو الگ کیٹیگری میں رکھیں گے. لیکن آج کے لیکچر میں
اس لیول میں ہم صرف 1 سے 9 تک کیونکہ سیکھنے جا رہے ہیں تو ہم 2 کیٹیگریز دیکھیں گے. تو یہ جو ہے نا ایک کتاب، ایک مثال آپ کے سامنے آئی ہے. اردو میں تو ہم یوں بولتے ہیں ایک کتاب، ایک کتاب. تو اس میں جو ایک ہے یہ تو ہو گیا عدد، نمبر. ٹھیک ہے، عدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمبر. اور جو یہ ہے اسے ہم کیا بولیں گے؟ جس چیز کو گنا جا رہا ہے اسے کیا بولیں گے؟ کتاب کو ہم گن رہے ہیں نا کہ کتنی ہے، ایک ہے. محدود شاید. ہاں معدود، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. تو یہ عدد ہوتا ہے، یہ نمبر عدد ہوتا ہے، اور جس چیز کو گنا جا رہا ہوتا ہے وہ معدود ہوتا ہے. عدد اور معدود. ٹھیک ہے. تو عربی میں اس کی ترتیب 1 اور 2 کی بات ہو رہی ہے. اب 1 اور 2 کو دیکھتے ہیں. 1 اور 2 کی بات ہو رہی ہے. اس میں ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کے جو مرکب بنائیں گے نا وہ ایسے بنائیں گے جیسے یہ بالکل دونوں ایک جیسے ہوں. اس کے علاوہ عدد اور معدود کے علاوہ ہم نے اور کون سا مرکب پڑھا تھا جس میں دونوں الفاظ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں؟ صفت موصوف. اس کے علاوہ بھی کوئی مرکب ایسا تھا جس میں دونوں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ہاں، اور کوئی چیز ایک جیسی نہیں ہوتی، صرف صفت اور موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں بالکل. تو آسان قاعدہ یہ ہے، ایک تو یہ اوپر لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ آسان قاعدہ یہ ہے 1 اور 2 کا کہ اس میں عدد اور معدود بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ صفت اور موصوف ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اب یوں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہوتے ہی صفت اور موصوف ہیں. تو اب یہ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مثال کے طور پہ ایک الہ. ٹھیک ہے، ایک الہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو الہ ہے نا اس کی صفت ہے کہ ایک. تو آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں صفت بعد میں آتی ہے اور موصوف پہلے آتا ہے. تو ہم الہ کو پہلے لے کے آئیں گے اور ایک کو بعد میں. الہن، ٹھیک ہے، یہ پہلے آ جائے گا. اور ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ واحد. واحد. واحدن، الہن واحدن. تو یہ بن گیا ایک الہ. الہن واحدن. الہ اس میں معدود ہے اور واحدن عدد ہے. ٹھیک ہے، معدود پہلے آیا، عدد بعد میں آیا. اور یہ بالکل اس طرح لگ رہے ہیں جیسے یہ صفت اور موصوف ہیں. صحیح ہے. دوسری مثال دیکھیں، دو الہ. تو دو الہ کو دو کیسے بنائیں گے؟ الہ کو اس کا مثنیٰ کیسے بنائیں گے؟ الہان. الہانی. اور واحد کی جگہ ہم 2 کا نمبر لے کے آئیں گے، اثنانی. الہانی اثنانی الہان. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل ایک جیسے. یہ ہے 1 اور 2 کا رول. یعنی جب بھی آپ کوئی ایک چیز یا 2 چیز گنیں گے تو آپ اس طرح کریں گے، کتاب واحد، قلم واحد. ٹھیک ہے. مسجد واحد، قریتانی. اب یہ قریتانی، قریتن مؤنث ہے نا، اس کو ہم نے قریتانی بنایا ہے. تو اثنتانی، قریتانی اثنتانی. صحیح ہے. تو یہ اس طرح 1 اور 2 بنے گے. یہ آپ کو سمجھ آ گیا 1 اور 2؟ سر یہ جو الہانی ہے اس میں الہان نسنانی پڑھیں گے یا الہانی اسنانی؟ ہاں، الہا نثنانی پڑھیں گے. الہا نثنانی، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. اثنان کی جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بستی، قریتن. اب یہ مؤنث، کیونکہ قریہ یہ مؤنث ہے نا تو ہم یہ بھی عدد بھی مؤنث لگائیں گے، واحدتن، قریتن واحدتن. اسی طرح 2 بستیاں، قریتانی اثنتانی. یہ مثال آپ کو دے چکے ہیں پہلے. اس کی قرآن کریم سے مثالیں دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل انما انا بشر مثلکم. کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے. یہ یاد رکھیں قرآن کریم میں جب بھی قل آتا ہے نا، قل کہہ دو، تو اب کیونکہ قرآن کا ڈائریکٹ مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اب جب ڈائریکٹ کسی کو مخاطب کیا جائے گا نا ایک سنگولر میں، ٹھیک ہے،
تو وہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ٹھیک ہے. یہاں بھی دیکھیں قل کہو، تو اب پہلے مخاطب کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تم جیسا ایک بشر، ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، ہاں یوحا مجھ پر وحی کی جاتی ہے، الیہ مجھ پر، انما انما اللہ کہ اللہ صرف اللہ ہی، الہ واحد. اصل جو ہمارا یہاں پہ مقصد ہے، مقصود ہے، وہ یہ مرکب ہے، الہ واحد، ایک الہ، ٹھیک ہے، ایک الہ ہے. تو اگلی آیت دیکھیں، لا تتخذوا الہین اثنین. اب دیکھیں الہان اثنان نہیں آیا، الہین اثنین آیا ہے، کیونکہ یہ منصوب حالت میں استعمال ہوا ہے. منصوب کیوں ہوا ہے اس کی وجہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ ہم اگلے لیول میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. الہین اثنین، تو مقصد یہ ہے ہمارا، مطلب یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. الہین معدود ہے، اثنین عدد ہے، اور یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. دو الہ نہ بناؤ، لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ، دو معبود نہ بناؤ. ایک اور آیت دیکھیں، وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدة، اور وہ لوگ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں. صیحہ چیخ کو کہتے ہیں، اور واحدہ ایک. صیحہ کیونکہ مؤنث تھا تو اس کا جو عدد آیا ہے وہ بھی مؤنث ہی آیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 1 اور 2 کی کچھ مثالیں تھیں. اب دیکھتے ہیں 3 سے 9، 2 کے بعد 3 سے 9 تک جو کاؤنٹنگ ہے، جو نمبرز ہیں، ان کے ساتھ معدود کا استعمال کیسے ہوگا. 3 سے 9 تک جو عدد اور معدود ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. جو 1 اور 2 تھے وہ تو ایک جیسے تھے نا، ٹھیک ہے. یہ ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. الٹ کیسے؟ اگر معدود مذکر ہے تو عدد ہم اس کا مؤنث استعمال کریں گے، اور اگر عدد جو معدود ہے وہ مؤنث ہے تو عدد ہم مذکر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. یہ دونوں الٹے ہوں گے، صحیح ہے. دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ 7 راتیں، 7 راتیں. تو رات جو ہے، رات وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ رات کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے لیلتن، لیلتن، ٹھیک ہے، لیلتن. لیلتن مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ آپ بتائیں. مؤنث، کیونکہ اس کے آخر پہ گولتا آیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ یہ جو معدود ہے وہ مؤنث ہے، تو جو اس کا عدد ہے نا وہ ہم مذکر استعمال کریں گے. سبع، ہم سبعتو نہیں بولیں گے، سبع لیالن. اب لیلتن کی جو جمع ہے وہ لیالن ہے، صحیح ہے، لیالن. اچھا یہ ہم جب یہ ہے نا سبع لیالن، تو ہم لیالن کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ہم اس کا جو واحد ہے اس کو دیکھیں گے، مطلب لیلتن کو دیکھیں گے. اگر لیلتن مؤنث ہے تو اس کا جو عدد ہے وہ ہم مذکر استعمال کریں گے، اور لیلتن کی جمع ہی آئے گی، ٹھیک ہے، جمع آئے گی، لیالن، سبع لیالن. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مرکب بن رہا ہے، یہ کیسا مرکب بن رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ جار مجرور کی طرح لگ رہا ہے، مضاف مضاف کی طرح لگ رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، ہاں یہ مضاف اور مضاف الیہ کی طرح لگ رہا ہے. اس میں پہلا جو لیٹر ہے اس پہ الف لام اور تنوین نہیں آئی، اور جو دوسرا لیٹر ہے وہ مجرور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو 3 سے 9 تک عدد ہوتے ہیں نا، وہ جو مرکب بناتے ہیں وہ مضاف اور مضاف الیہ جیسا مرکب بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو 1 سے 2 تک ہوتے ہیں وہ کون سا بناتے ہیں؟ موصوف اور صفت جیسا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ بات یاد رکھ لیں تو آپ کو یہ نمبرز جو ہے نا، یہ عدد اور معدود آسان لگیں گے، ٹھیک ہے. کہ 1 اور 2 موصوف اور صفت، اور 3 سے 9 تک یہ مضاف اور مضاف الیہ.
تو 7 لیالن 8 دن. دن اب دیکھیں دن کو عربی میں کہتے ہیں یومن. یوم مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. مذکر. ٹھیک ہے، یوم لفظ مذکر ہے کیونکہ اس کے آخر پہ گول تا نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم جو عدد استعمال کریں گے وہ مؤنث استعمال کریں گے. 8 کو عربی میں کہتے ہیں ثمانی، تو اس کا جو مؤنث ہے وہ ثمانیۃ ہے. ٹھیک ہے، تو ثمانیۃ. یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام. ثمانیۃ ایام. کیونکہ یہ اس کو ہم مضاف الیہ کی طرح بنا رہے ہیں تو جو دوسرا لفظ ہے اسے مجرور بنانا پڑے گا کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو ثمانیۃ ایام. کلیئر ہے؟ یہ رول ہے 3 to 9 کا. اس کی کچھ مثالیں دیکھیں قرآن کریم سے. یہی جو 2 مثالیں میں نے آپ کو دی تھیں وہی ایک سورت میں بھی آئی ہیں، ایک آیت میں آئی ہیں، سورہ حاقہ میں میرا خیال ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ. اور عاد کو ہم نے ایک تیز تند ہوا سے ہلاک کیا. ٹھیک ہے، سخرها علیہم، اس کو مسخر رکھا اس ہوا کو ان پر. علیہم، اب دیکھیں علیہم یہ کون سا مرکب ہے؟ علیہم جار و مجرور. ہاں یہ جار اور مجرور کا مرکب ہے کیونکہ اعلیٰ حرف جر ہے، اس کے بعد شارٹ ضمیر آ رہا ہے، ضمیر متصل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ضمیر متصل جب کسی حرف جر کے بعد آتا ہے تو وہ جار اور مجرور بناتا ہے. ٹھیک ہے، علیہم ان پر 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن. یعنی وہ ہوا ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلط رہی، مسخر وہ ان پر چلتی رہی. ٹھیک ہے، اور عاد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے طاقتور تھے. اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں قوم عاد کے بارے میں تو آپ کو ان کی کچھ کھوپڑیاں نظر آئیں گی، کچھ جو لوگوں نے بعد میں برآمد کی ہیں، بعد میں آثار قدیمہ والوں نے ان کو ملی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ انسان تھے وہ، ان کی صرف سر کی جو ہڈی ہے نا، مطلب ایک ان کی صرف کھوپڑی، اس کو 2-3 بندے کھینچ رہے ہیں، پکڑ کے رسے ڈال کے کھینچ رہے ہیں. مطلب اتنے بڑے بڑے تھے وہ. اور ان پہ یہ جو ہوا چلی، اس ہوا میں وہ اڑتے پھرتے تھے، ان کے سر آپس میں پٹکتے تھے. آپ دیکھیں گے وہ جو کھوپڑی آپ کو نظر آئے گی تصویر میں، وہاں بھی اس کی کھوپڑی جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہے. ایسے لگتا جیسے کسی نے پتھر مارا ہو. تو ہوا کیا تھا کہ ان کے آپس میں کھوپڑیاں ٹکراتی تھیں یہ ہوا میں جب اڑتے تھے. تو یہ ہوا تھی. تو 7 لیال و 8 ایام، جو ان پہ 7 راتیں اور 8 دن مسخر رہیں. فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو جو یہ نہ پائے اس کے لیے کیا ہے؟ صیام، روزے، 3 ایام، کتنے؟ 3 دن کے. اب دیکھیں یوم مذکر ہے نا، تو اس کے لیے جو عدد آیا ہے وہ مؤنث آیا ہے، 3. اب یہ 3 کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو 3 ہے یہ صیام 3، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بنا رہے ہیں. صیام مضاف ہے، 3 مضاف الیہ ہے. اور پھر 3 یہ معدود ہے، یہ عدد ہے، اور ایام یہ معدود ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ اس کی ترکیب نحوی ہو رہی ہے. فی الحج یہ جار اور مجرور بن رہے ہیں، جار و مجرور. اچھا، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تم سیر کر لو، تم گھوم پھر لو زمین میں 4 اشہر، 4 ماہ. اشہر شہر مذکر ہے تو اس کے لیے جو عدد استعمال ہوا ہے وہ مؤنث استعمال ہوا ہے، 4 اشہر. وقال الملک انی ارا 7 بقرات، اب اور بادشاہ نے کہا، ملکو
اب یہ آپ کو اب فرق پتہ لگ گیا ہوگا. کل کی کلاس میں شاید آیا تھا ملک، ملکن. ملک کہتے ہیں فرشتے کو اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا انی ارا، میں دیکھتا ہوں 7 بقرات، 7 گائیں. بقرتن، بقرتن مؤنث ہے تو اس کے لیے جو عدد آیا ہے وہ مذکر آیا ہے. 7 بقرات ثمان، مطلب موٹی، موٹی تازی. تو یہ عدد اور معدود ہیں. اچھا اگلی آیت ہے فی 9 آیات الی فرعون وقومہ. فرعون کی قوم پہ 9 اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے تھے، چھوٹے چھوٹے عذاب. چھوٹے چھوٹے اس غرض سے چھوٹے چھوٹے کہ وہ ایسے عذاب نہیں تھے جس سے ان کی قوم ہلاک ہو جاتی. ٹھیک ہے، وہ صرف تنبیہ کے لیے آ رہے تھے. جب بھی عذاب آتا تھا وہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے تھے آپ دعا کریں اللہ سے اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو جب وہ عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر کفر کرتے. تو یہ اس کا ذکر ہے. 9 آیات، 9 مطلب 9 آیات. اب آیاتن مؤنث ہے، اس کے جو عدد استعمال ہوا ہے وہ مذکر استعمال ہوا ہے. 9. تو 9 یہ مجرور کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو سمجھ آ گیا عدد اور معدود؟ یس سر. مشکل تھا یا آسان تھا؟ مشکل. مشکل ہے. چلیں ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے، یہ دیکھیں الی فرعون. الی فرعون، الی حرف جر ہے، اس کے بعد فرعون یہ منصوب لگ رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ حرف جر کے بعد تو مجرور ہوتا ہے، اس پہ زبر کیوں آئی ہے؟ سر یہ اس پہ کیونکہ یہ فرعون جو ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے، یہ نام ہے یا کیا؟ جی کوئی اور بتا سکتے ہیں؟ اجمی ورڈ ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے. ہاں اجمی ورڈ ہے، اور جو اجمی ورڈ ہوتا ہے نا وہ غیر منصرف ہوتا ہے. غیر منصرف ہوتا ہے. غیر منصرف کا مطلب ہے کہ اس پہ مجرور حالت میں زیر نہیں آتی بلکہ زبر یہ رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف کی پہچان ہے. اور نہ اس پہ تنوین آتی ہے. اس پہ آپ دیکھیں تنوین بھی نہیں ہے. دوسرا سوال وقومہ، قومہ یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. آپ کو کیسے پتا چلا؟ سر کیونکہ اسم کے ساتھ جو ہے وہ قوم جو ہے وہ اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر متصلہ کیا بولتے ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. شارٹ ضمیر. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. تو یہ ہمارا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس لیکچر کے حوالے سے اور اس کورس کے حوالے سے آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.